اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سورہ انفال کی آیت نمبر 29 تا 37 ہم نے کی، اس میں سے ایک دو آیت رہ گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کر کے پھر اس کے سوال جواب کرتے ہیں، MCQ کرتے ہیں اور ساری اس کو سیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر جو اس میں بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اس میں تقویٰ کے جو انعامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 بھی یہی ہے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو بیٹا جو ہم نے یہاں سیکھا ادھر لے آئے، اس سے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقویٰ اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ امر فارغ پیدا کر دے گا، تم کو ممتاز کر دے گا، تم کو عزت ملے گی۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ عزت، دین اور دنیا میں عزت ملے گی۔ نمبر 2 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ مٹا، یہ لکھنے والی باتیں ہیں، کتاب پہ لکھیں، انڈر لائن کریں اور اس کے سامنے لکھیں کہ کیا ہے بنتی ہے، بھگوڑے پہ کے زندگی نہیں گزرتی بیٹا، بھائی کاغذ پین تو ہے نا، اس پہ لکھو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ اس کی تشریح ہو گئی، آگے چلے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ادھر چال چل رہے تھے تمہارے بارے میں، کیا ایسا دار الندوہ خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ تھی جہاں کفار کے سردار بیٹھ کے سازشیں کیا کرتے تھے۔ شیطان بھی ایک پرانے جو ان کا سردار تھا اس کی شکل میں وہاں موجود تھا۔ مشورہ کیا ہو رہا تھا؟ مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہر طرح سے روک کر دیکھ لیا، حضرت ابو طالب کو بھی کہا گیا، ان کے ساتھیوں کو تکالیف دی گئی، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، وہ نئے دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آ رہے، چونکہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یہ جو لوگ، یہ جو نیا دین آیا ہے، سر میں بھی وہ اوپر سر مبشر دیکھیں کتنے بیوٹیفل ہیں، خود آئے ہیں بچوں کو لینے، حالانکہ بچے جا چکے ہیں۔ چلے کیا بات ہو رہی تھی کہ جی آپ بتائیں، لیکن منہ نہ ڈھکے، آپ جانے نہیں ہیں تو یار دیکھا تو کرو کہ صحیح بن رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وَيَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کیا بات شروع کی تھی ہم نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ اونچی بولنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، کہاں ہو رہا تھا؟ دار الندوہ میں۔ یہ کہاں تھا؟ مکہ کے قریب۔ جی آ جائے۔ تو مشورے کیے جا رہے تھے کہ یا تو کیا کریں، لیُثْبِتُوکَ، ان کو قید کر دیں، اور یقتلوکَ، یا قتل کر دیں، یا یخرجوکَ، وطن سے نکال دیں۔ اب دیکھیں وہ اس نجدی نے یا اس جو شیطان تھا جو سردار کی شکل میں وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو قتل کریں گے تو ان کے پہلا مشورہ کیا ہے؟ لیُثْبِتُوکَ، اگر آپ ان کو قید کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھی آئیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، تو پھر اس سے زیادہ اسلام کو تقویت پہنچے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ لوگ ماننا شروع کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کیا مشورہ؟ دوسرا مشورہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اور یقتلوکَ، ان کو قتل کر دیں۔ ان کا اگر آپ ان کو قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ بنو ہاشم
یا بنو قریظ جو ہے وہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہے، بنو ہاشم بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑی عزت تھی ان کی، سردار تھے وہ. تو بنو ہاشم آئیں گے، آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، آپ کی لڑائیاں ہوں گی اور بدنی قتل و غارت ہوگی. پھر جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، او یخرجو کا ہم ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں. آگے کرو، وطن سے نکال دیتے ہیں. او یخرجو کا تیسری تجویز کیا تھی کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے. وطن سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں. اس سے پہلے ساری کوششیں کر چکے تھے، اب آخری حل تھا کہ ان کو وطن سے نکال دو. ان کا وطن سے نکالا تو یہ وہاں جائیں گے، جیسے مدینہ چلے گئے یا دوسرے علاقوں میں چلے گئے تو وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کریں گے. کتنے شیعی جان ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں. تو اللہ کی جو اسلام ہے اس کو پھیلنے سے آپ نہیں روک سکتے. تو یہ بھی پھر کریں کیا؟ اس نے کہا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کریں گے. آپ اس طرح کریں کہ جو 12 قبائل ہیں تقریباً یا 8 قبائل ہیں، جتنے بھی قبائل مکہ میں آس پاس علاقوں میں بستے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا اس طرح کر دیا جائے، ان کو ایک جوان ان کا آئے، ایک جوان آئے اور سارے یکبارگی حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. ان کے نزدیک یہ فتنہ تھا نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا کیا، تمام قبائل نے فیصلہ کیا کہ ہم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ. جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، جب وہ چال چل رہے تھے کافر کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ ادھر چال چل رہے تھے، ادھر اللہ چال چل رہا تھا. اللہ بہترین چال چلنے والا، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا. اللہ نے کیا تدبیر فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اجازت دی کہ آپ مدینہ ہجرت فرما دیں. یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، ہجرت مدینہ. اسی لیے جو ہجری سال ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور دوسری بات سنیں، قرآن پاک کی جو تقسیم کی جاتی ہے مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی، یہ آپ کا کوشچن ہے، آپ کے قرآن پاک میں کے ٹاپک میں ہے. اور یہ آج سیکھ لیں کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. چاہے وہ مکہ میں ہوئی، چاہے میدان عرفات میں ہوئی، کہیں بھی ہوئی، سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، سب کیا ہے؟ ہجرت مدینہ سے پہلے والی صورتیں کون سی ہیں؟ مکی. اور ہجرت مدینہ کے بعد والی صورتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے یہ تدبیر فرمائی کہ ان کو کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے ساتھ لیا اور آپ کہاں چلے گئے؟ غار ثور میں چلے گئے. وہاں اب آپ بتائیں، آپ کی بہنیں ماننے والی، ٹھیک ہے، ان کو درمیان میں نہ لایا کریں، وہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ ان کو فرمایا جائے تو ہم ادھر ہو جائیں، تاکہ وہ آئیں. تو میں نے ان کو دیکھ لیا، وہ آئیں تو وہ آپ بیٹا روشنی نہیں آ سکے. جی میڈم آ گئی ہیں تو ہمارا کام ختم ہو گیا.